मलिक रियाज तो एक करेक्टर है ना, मलिक रियाज चला जाएगा, उसकी जगह कोई और करेक्टर आ जाएगा, उसका नाम बदल जाएगा, करेक्टर वही होगा, पावर ओवर की गेम वही रहेगी। पर्सनैलिटी का नाम नहीं है, वो एक मेंटालिटी का नाम है, और वो हर इंसान के अंदर मुझे आज नजर आती है। यहाँ मैंने आपको बताया कि मुझे चैलेंज मैं करती हूँ, जहाँ मेरा चैलेंज है पाकिस्तान में कि मुझे वो दूध वाली दुकान दिखाएं जहाँ पे वो श्योरिटी से कहें कि यहाँ पे खालिश दूध बिकता है। तो अगर आपके पास ये श्योरिटी नहीं है ना, तो इसका मतलब कि पूरे पाकिस्तान में मलिक रियाज सारे में बैठे हैं, हर जगह पे बैठे हैं। जो हमारे किराना दुकान में जो मिसाला बेच रहा है, उसके अंदर लकड़ी का बुरा मिला के शामिल करके और रंग मिला के दे रहा है ना, वो भी मलिक रियाज है। आप देखिए कि एक रेडी पे तरबूज बेचने वाला, वो भी तरबूज के अंदर मीठे का इंजेक्शन लगाता है, वो भी तरबूज के ऊपर लाइट लगाता है कि ये ज्यादा बिके, धोखा दे रहा है ना, वो भी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करता है। तो हर जगह हर इंसान अपनी जगह पे जहाँ पे उससे जितना हो सकता है वो कर रहा है, तो वो सारे मलिक रियाज है। फिर एक मलिक, तो वो सारे मलिक रियाज है। फिर एक मलिक रियाज को ना कहें कि एक मलिक रियाज है। इस मुल्क में हर इंसान मलिक रियाज आजकल बना हुआ है। पाकिस्तान का हर बड़ा आदमी लैंड माफिया, पाकिस्तान का हर बड़ा आदमी लैंड माफिया, पाकिस्तान का हर बड़ा आदमी लैंड माफिया। मलिक साहब, आपने कहा पाकिस्तान का हर बड़ा आदमी लैंड माफिया है, कौन लोग हैं इनमें? मैंने जब बड़े आदमी की बात कर दी तो उसमें कोई लोग रह नहीं जाते। बहुत कम लोग जानते हैं कि मलिक रियाज हुसैन किसी ज़माने में एक टी बॉय हुआ करते थे। तो जब इनकी वालदा ने दूसरी शादी की, उनका नाम मलिक आशिक था और वो MES के और CDA के ठेकेदारी किया करते थे। तो जो मलिक रियाज हुसैन ने जो ठेकेदारी का जो पेशा है, ये अमली तौर पर अगर क्लोजली देखा जाए तो अपने सौतेले जो वालिद हैं आशिक, उनसे इनहेरिट किया है। इन्होंने छोटी मोटी जो ठेकेदारी का आगाज़ इब्तिदा में किया और ठेकेदारी के बाद ये MES के ठेकेदारी करने लग पड़े, फौज को सप्लाई ये फराहम किया करते थे। जो इनकी बहन है, उनकी शादी हुई थी एक मेजर साहब के साथ, जो कि किसी तरीके से उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल असलम बेग के कोर्समेट थे। तो जो जनरल असलम बेग हैं, उनके साथ किसी तरीके से इनके मरासम हो गए। फिर चीफ ऑफ स्टाफ हुआ करते थे जनरल रफाकत जनरल असलम बेग के, तो वो भी सबड़याल से थे और ये भी सबड़याल से थे। तो उन्होंने एक वो कनेक्शन भी किया, तो MES में भी इनको ठेके मिलने लग पड़े और बाकी जो ठेकेदारी का काम जो है इन्होंने शुरू कर लिया और बड़े छोटे पैमाने से इन्होंने काम शुरू किया। नईद खान ने हमारा एहतसाब किया, उसके बाद सैफुर रहमान ने मेरा एहतसाब किया, 5 चेयरमैन नैबो ने मेरा एहतसाब किया, ISI MI FIA ने बैरियर टाउन का एहतसाब किया। अल्लाह ने बैरियर टाउन को फिर भी आगे ले गया। बैरियर टाउन का स्ट्रक्चर मैंने कभी चेक साइन नहीं किया, मैंने कभी फाइल साइन नहीं की, मैंने अपनी जिंदगी, मेरे बेटे ने भी कभी नहीं की। मेरे पास तो एक शेयर था। कंपनी ये बनाना चाहते थे, उसका नाम सुनकर लोग खरीदारी करें। पाकिस्तान में जो फोर्सेस हैं, चाहे वो नेवी है, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो एयर फोर्स है, तो उनका नाम जो है वो बड़ा लोगों को अट्रैक्ट करता है और लोग समझते हैं कि उनकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है। इसीलिए मलिक रियाज ने 1996 में एक दरख्वास्त दी कि इन्होंने एक कंपनी शुरू करनी है बैरियर टाउन के नाम से। अब ज़ाहिर है इसमें बहरिया, पाकिस्तान बहरिया का नाम था और उस वक्त एडमिरल मंसूर पाकिस्तान बहरिया के सरबराह थे। तो एडमिरल मंसूर ने मलिक रियाज हुसैन की तरफ से जब कोशिश की जा रही थी बहरिया टाउन नाम लेने के ऊपर, तो उस पर उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन, कोई सॉलिड ऑब्जेक्शन जिसे कहते हैं, वो नहीं किया। मलिक मिराज खालिद, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस के जरिए मलिक रियाज हुसैन को बहरिया टाउन का नाम दिया। एडमिरल मंसूर वही शख्स हैं जिनको बाद में करप्शन के इल्जामात पर बैरून मुल्क से एक्स्ट्राडाइट करके पाकिस्तान लाया गया था। तो नेक्स्ट एडमिरल आए बहरिया के, एडमिरल फसी बुखारी, उन्होंने कोर्ट में भी इस मामले को लेके गए कि ये नाम जो है बहरिया टाउन का ये गलत इस्तेमाल किया गया, लेकिन कोर्ट से भी मलिक साहब जो है वो केस जीत गए। पाकिस्तान में कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती, कुछ ना कुछ लगाना ज़रूर पड़ता है। आप क्या करते हैं? मैं जनाब उस फाइल के नीचे पे ये लगा देता हूँ और फाइल जल्दी से बाहर आ जाती है। मलिक रियाज हुसैन को आर्ट आता है अपने खिलाफ जो केसेस हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का या उनको फारग कर देने का। बैरियर टाउन एक्सपैंड होता है और बैरियर टाउन के ऊपर बहुत सारे लोग ज़मीनों पर कब्जा करने के इल्जाम भी आयद करते हैं। पहली दफ़ा सियासत की अगर बात की जाए, शुरू में जब इन्होंने रावलपिंडी में काम किया तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे चौधरी तनवीर, सेनेट में रहे। सेनेटर चौधरी तनवीर अभी रिसेंटली वो मेंबर ऑफ सेनेट भी रहे। तो सेनेटर चौधरी तनवीर, इनकी बड़ी ज़मीनें होती थी। तो जो इब्तदाई जो पार्टनरशिप है मलिक रियाज हुसैन की, उसमें चौधरी तनवीर का एक अहम किरदार था। इन्होंने उनको प्रोटेक्ट करते थे। बाद में जब वक्त गुजरा तो ताजी खोखर, अंडरवर्ल्ड माफिया का एक बहुत बड़ा नाम है, पिंडी इस्लामाबाद का, वफात पा गए। ताजी खोखर ने फिर मलिक रियाज को अपनी सपोर्ट दी और मलिक रियाज ज़मीनों का जो कारोबार है वो एक्सपैंड करने लग पड़े। मलिक रियाज हुसैन का जो कारोबार है उसके ऊपर बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं। बहुत सारे लोगों ने उनके खिलाफ शिकायत नैब में जमा करवाई
اور بھی بہت سارے دروازے کھٹکھٹائے. کراچی میں جو بیریا ٹاؤن ہے اس کے حوالے سے بہت ساری شکایات نیب کراچی کو بھی دی گئیں, نیب راولپنڈی کو بھی دی گئیں, لیکن کبھی بھی ملک ریاض حسین کے خلاف کوئی کیس انویسٹیگیشن میں نہیں آیا, اور انویسٹیگیشن میں کبھی ثابت ہو کے کبھی ملک ریاض حسین گرفتار بھی نہیں ہوئے. یہ میری بات سنیں, یہ ہمیں نہیں, ہم تو یہ دیکھو ہر بزنس مین رشوت پیسے دیتا ہے. اگر آپ کو جھوٹ بولتا ہے نا تو اسے جھوٹ بولنے دیں. بغیر پیسے دیے پاکستان میں کیا دنیا میں کام نہیں ہوتے. دنیا میں کم رشوت ہے, کہیں 1% ہوگی, 2% ہوگی, 5% ہوگی. ہمارے ملک میں زیادہ ہے. ہم مجبور ہیں, کس کے پاس جائیں؟ کیوں دیں؟ تو ملک ریاض اپنے پیسے کی بلبوتے پر نہ صرف سیاسی شخصیات بلکہ سیاسی جماعتوں کو خرید لیتے ہیں, بلکہ یہ کہا جائے تو تب ہی غلط نہیں ہوگا کہ ہمارے ججز بعض ان کو بھی یہ خرید لیتے ہیں, جرنلسٹ جو ہیں ان کو بھی خرید لیتے ہیں. اور یہ بھی ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ ملک ریاض حسین ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جو بڑے بڑے نام ہیں, بڑے بڑے عہدیدار, ان کو بھی اپنے شیشے میں اتار لیتے ہیں. ملک اعظم عمران خان کی تو وزیر اعظم عمران خان کے گھر میں جو 2 شخصیات جا سکتی ہیں, ایک ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان, اور دوسرے ملک ریاض حسین, وہ ان کے گھر تک جا سکتے ہیں. اگر آپ آصف علی زرداری صاحب کی بات کرتے ہیں تو ملک ریاض حسین صاحب کے آصف علی زرداری سے اتنے قریبی تعلقات ہیں کہ بعض جو سندھ کے پروجیکٹس ہیں ان میں دونوں کی شراکت داری کی بھی بات ہوتی ہے. اور فیک اکاؤنٹس کیس میں اگر تفصیلات آپ دیکھیں فیک اکاؤنٹس کیس کی, تو ملک ریاض حسین کے بیٹے اور داماد آصف علی زرداری کے ساتھ, اور جو بھٹو خاندان ہے اور زرداری خاندان, ان کے ساتھ کو ایکیوز بھی نظر آتے ہیں. سابق صدر آصف علی زرداری اور بزنس ٹائکون ملک ریاض کے درمیان ہونے والی مبینہ گفتگو کی آڈیو سامنے آ گئی ہے. ملک ریاض دوران گفتگو آصف علی زرداری سے کہہ رہے ہیں کہ خان کی طرف سے پیچ اپ کروانے کے لیے کافی میسیجز آ رہے ہیں. ہیلو, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خیریت؟ سر بس میں بتانا تھا, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ادھر سے میں نے کہا تھا کوئی بات ہے میں نے کرنی ہے, آپ نے کہا کہ بات نہیں کریں گے. تو میں نے بتانا تھا کہ صرف انفارمیشن دینی تھی آپ کی کہ خان کی طرف سے بڑے مجھے میسیج تھے کہ جی ہمارا پیچ اپ کرا دیں آپ کے ساتھ. آج تو اس نے بہت ہی کیے ہیں مجھے میسیج. ابھی پاسبل ہے نا؟ نہیں ٹھیک ہے, میں صرف آپ کی نظر میں. تو آپ نے یہ آڈیو گفتگو سنی. ہم ملک ریاض دوران گفتگو آصف علی زرداری سے کہہ رہے ہیں کہ خان کی طرف سے پیچ اپ کروانے کے لیے کافی میسیجز آئے ہیں. آصف علی زرداری نے فوری جواب دیا کہ اب ناممکن ہے یہ. اور شریف خاندان کی اگر آپ بات کریں تو شریف خاندان کے ساتھ بھی ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں. جو چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال تعینات کیے گئے تھے, یہ اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے شاہد خاقان عباسی, بظاہر تو انہوں نے تعینات کیا تھا, لیکن اس کے پیچھے جو میک بریک ہوا تھا اس میں ملک ریاض نے اہم کردار ادا کیا تھا. اور اس سارے میک بریک میں شریف خاندان کی بڑی اپروول تھی, بالخصوص شہباز شریف اور ان کے بڑے بھائی میاں نواز شریف کی بھی نوٹ اس میں شامل تھی. کیونکہ فوج کی اگر آپ بات کریں تو فوج کے ساتھ اس وقت جو سب سے بڑا DHAs کا جو پارٹنر ہے وہ ملک ریاض حسین اور بیریا ٹاؤن ہے. ملک ریاض حسین ہے, انہوں نے اسی جیل روڈ پہ جہاں پر یہ کام کیا کرتے تھے اسی فیملی میں انہوں نے ایک خاتون سے شادی کی. ان کے بچے بھی ہوئے, لیکن کچھ عرصے بعد وہ خاتون وفات پا گئیں, اور بعد میں ان کی جو چھوٹی بہن ہے ان سے ان کی شادی ہوگی. اور وہ ملک ریاض حسین کی جو اہلیہ ہیں بینا, وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی ہیں جو ایکچولی جن کی بڑی بہن سے ملک ریاض حسین نے شادی کی ہوئی تھی. شادی کو جی 37 سال ہو گئے آج, اور لڑائی جھگڑے بھی ہوتے رہتے ہیں, جھوٹ بہت بولتے ہیں بس, اور کبھی کسی بات پہ نہیں ہوئی. بیگم کے ساتھ سارا سچ بولیں تبھی کام نہیں چلتا. اور بچوں کو میں نے میٹرک پڑھا کے تو ان کی میں نے شادیاں کر دی تھی, تو بس بچے بھی خوش ہیں اور ہم بھی خوش ہیں. تقدیر میں میٹرک بھی 333 نمبر میں کی تھی, مجھے تو 332 میں بھی فیل تھا. میری کوئی کوالٹی نہیں ہے, یہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا کرم ہے. اگر پاکستان کو یورپ کی طرح بن رہا ہے تو کون دشمن ہے اس کا؟ میں آج بھی کہتا ہوں, میری بات سنیں, میں کہ پاکستان میں آپ مجھے پاسپورٹ بنوا کے دے دیں, شناختی کارڈ بنوا کے دے دیں پیسے کے بغیر, آپ مجھے پٹواری سے فرد لا کے دے دیں پیسے کے بغیر, آپ مجھے کورٹ سے مرر سے تاریخ لے کے بتا دیں پیسے کے بغیر, آپ کیوں سارے جھوٹ بول رہے ہیں ایک دوسرے کو؟ مجھے آپ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ خرید رہے ہیں, جس نے دکان لگائی ہوئی ہے بیچنے کی اس کو کوئی نہیں پوچھتا. ایک آرمی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا, پہلی دفعہ پاکستان میں پاک فوج کے سپاہی جوان اور شہیدوں کو جو نان کمیشن ہے انہیں 25,000 پلاٹ مل رہا ہے جس میں فوج کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا. 28 بلین جب میرے ساتھ آدھا منٹ دیں 28 ارب روپے میں DHA کے اوپر ڈیٹ تھے, اللہ کے کرم سے آج کلیئر ہیں. یہ بزنس دماغ سے ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہوا ہے, یہ اس کا کرم ہے. میں ان پڑھ آدمی ہوں, میٹرک پاس ہوں, میں خدا کی قسم کچھ نہیں ہوں, یہ اللہ کا کرم ہے. مجھے یہ نہیں پتا. ایک سچ آپ آج بول دیجئے, پوری قوم پہ مہربانی کر دیجئے. عمران خان نے بھی آپ کو چیلنج کیا ہے, کس جرنیل, سیاستدان اور صحافی کو پیسے دیے؟ میں اس میں نہیں آؤں گا, میں بزنس مین ہوں, میرا اپنی چیز ہے. اچھا ادھر سچ نہیں بولنا, ادھر میں سچ نہیں بولوں گا, ادھر اگر میں کوئی چیز نہیں بولنا چاہتا تو آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے. 2 روز ہو گئے اس خبر کو آئے ہوئے, مگر سب میڈیا والے الحمدللہ اس خبر کا بلیک آؤٹ کیے ہوئے ہیں. ہم اس بات پہ تذکرہ پہلے بھی کرتے رہے, مگر یہ خبر آئی ہے برطانیہ سے, جہاں برطانوی ہائی کورٹ نے جو بحریہ ٹاؤن کے مالک ہیں ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض, ان کے جو اپیل تھی ان کی ویزا کینسلیشن کے خلاف, وہ مسترد کر دی ہے. اور مسترد اس میں جو بنیاد بنائی گئی اس فیصلے کی وہ ہے ہوم آفس کا لیٹر. اچھا, ہوم آفس کا جو لیٹر بڑا لمبا ہے, لیکن اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ پیراگراف ہے. اس میں یہ ملک ریاض کو بھیجا گیا, مخاطب کیا گیا ہے, اور جس نے لیٹر لکھا ہے جو بھی آفیشل ہے, اس نے یہ کہا کہ آپ کو بھلے کسی جرم میں سزا نہ ملی ہو, مگر بادی النظر میں آپ کرپشن اور مالیاتی و کاروباری ہیرا پھیری میں ملوث رہے ہیں. اس خط میں بحریہ ٹاؤن کا بھی حوالہ ہے. چونکہ برطانیہ کرپشن اور مالی جرائم سے نمٹنے کے عہد پہ کاربند ہے, لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس طرز عمل کی بنیاد پہ آپ کی برطانیہ بدری مفاد عامہ میں ہے, پبلک انٹرسٹ میں ہے. جی. برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایک تصفیے کے تحت ایک پاکستانی کاروباری شخصیت ملک ریاض حسین کی 19 کروڑ پاؤنڈ کی رقم اور اثاثے ضبط کر لیے ہیں. ان میں سے 14 کروڑ پاؤنڈ نقد رقم کی صورت میں بینکوں میں منجمد تھی, اور 5 کروڑ پاؤنڈ کی لندن کی ایک انتہائی مہنگے علاقے میں ایک عمارت بھی شامل ہے. بتایا جاتا ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی ملک ریاض کے خلاف کرمنل فنانس ایکٹ کے سیکشن 362 کے تحت کارروائی کر رہی تھی, جس میں انیکسپلینیبل ویلتھ آرڈر کے نام سے معروف شخص بھی شامل ہے. یہ شخص سن 2017 میں اس قانون میں شامل کی گئی تھی. مزید تفصیل کے ساتھ لندن کے ہائیڈ پارک کے سامنے سے فراز ہاشمی. لندن کے مشہور ہائیڈ پارک کے سامنے یہ ہے ون ہائیڈ پارک پلیس, جس کی مالیت 5 کروڑ پاؤنڈ یا 10 ارب روپے پاکستانی بتائی جاتی ہے, اور اسے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے ضبط کر لیا ہے. مرکزی لندن کے علاقے میں اس عالی شان گھر کے علاوہ نیشنل کرائم ایجنسی نے ملک ریاض کے ساتھ ایک تصفیے کے تحت مجموعی طور پر 19 کروڑ پاؤنڈ یا یوں کہیے کہ 38 ارب روپے پاکستانی ضبط کر لیے ہیں, جنہیں بہت جلد ریاست پاکستان کو منتقل کر دیا جائے گا. اس گھر کی ملکیت کے حوالے سے پاکستان میں قبل تک بہت سی متضاد خبریں گردش کرتی رہیں, اور اس عمارت کو مختلف پاکستان کی مختلف سیاسی شخصیات سے جوڑا جاتا رہا. ملک ریاض کے خلاف یہ تحقیقات برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے انٹرنیشنل کرائم یونٹ نے کی ہے. نیشنل کرائم ایجنسی کے بیان کے مطابق ملک ریاض اور ان کا خاندان یہ رقم ایک تصفیے کے تحت دینے پر متفق ہوا ہے. یاد رہے کہ ملک ریاض اس سال مارچ میں پاکستان کی سپریم کورٹ کے سامنے کراچی بحریہ ٹاؤن کی زمین کی خرید و فروخت کے ایک مقدمے میں 450 ارب روپے ادا کرنے پر رضامند ہو گئے. برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کا انٹرنیشنل کرائم یونٹ خصوصی طور پر منی لانڈرنگ کے ان کیسز کی تحقیقات کرتا ہے جو پیسہ بیرونی دنیا میں غیر قانونی طریقے سے وہاں کے سیاستدان, فوجی جرنیل, فوجی حکمران اور دیگر بیوروکریٹس بناتے ہیں اور لا کے پاکستان لندن کی پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں, کمپنیز بنا کے ان کی تحقیقات کرتا ہے, اور یہ ادارہ بڑے مؤثر طریقے سے کام کر رہا ہے. فراز ہاشمی, BBC نیوز, لندن. برطانیہ کے اس قانون انیکسپلینیبل ویلتھ آرڈر سے مراد یہ ہے کہ ایسی دولت جس کے ذرائع کے بارے میں کوئی وضاحت نہ دی جا سکے کہ یہ دولت کہاں سے آئی. اس قانون کے بدولت برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کسی بھی ایسی جائیداد یا بینک اکاؤنٹ جس کے بارے میں اسے شبہ ہو کہ یہ کسی ایسے شخص سے متعلق ہے جو اس کے خریدنے کے لیے اپنے ذرائع بتا نہیں پا رہا ہے, یا وہ سیاسی طور پر مشہور و معروف ہے, یا وہ برطانیہ یا کسی بھی ملک میں کسی جرم میں ملوث ہے, عدالتی اجازت سے اس کے خلاف تفتیش کی جا سکتی ہے. ملک ریاض پاکستان کے ایک نہایت معروف کاروباری شخصیت ہیں اور بہت بڑے رہائشی منصوبے بحریہ ٹاؤن کے مالک ہیں. کیا خود ان کی جانب سے نیشنل کرائم ایجنسی کے اس اعلان پر کوئی رد عمل سامنے آیا ہے؟ تفصیلات کے لیے اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد ملک. شہزاد, سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ملک ریاض یا ان کے وکلا کی جانب سے اس بارے میں ابھی تک کچھ کہا گیا ہے؟ جی سمرا, ملک ریاض کی طرف سے ہی اس خبر پر ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ چند عادت سے مجبور لوگوں نے جو نیشنل کرائم ایجنسی کی رپورٹ ہے اس پر 180 ڈگری کا ٹرن لیتے ہوئے ان کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو کراچی بحریہ ٹاؤن کا معاملہ ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو جو 19 کروڑ پاؤنڈ ادا کرنے تھے اس کی ادائیگی کے لیے انہوں نے برطانیہ میں جو ظاہر شدہ اور قانونی جائیداد ہے اس کو فروخت کیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ NCA نے اپنی جو پریس ریلیز ہے اس میں یہ اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ دیوانی نوعیت کا معاملہ ہے, اور اس میں یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا یا اس سے ظاہر نہیں ہوتا کہ کوئی جرم جو ہے وہ ثابت ہو گیا ہے. اپنی ٹویٹ میں ملک ریاض نے مزید کہا ہے کہ وہ پاکستانی ہے اور مرتے دم تک وہ پاکستانی رہنا ہی پسند کریں گے. جی اچھا, جس طرح پاکستان میں اس وقت کرپشن ایک بڑا انتخابی موضوع رہا, خود وزیر اعظم عمران خان اس بارے میں کافی سرگرم رہے ہیں, تو اس وقت تو پاکستان میں میڈیا سمیت سبھی جگہ یہ ایک بہت بڑا موضوع بحث ہوگا. بالکل ایسا نہیں ہے جی.
पाकिस्तानी मीडिया पर तो इसका जिक्र कहीं भी नहीं आ रहा, अलबत्ता एक मुकामी अखबार है डॉन, उसकी वेबसाइट पर इसका जिक्र ज़रूर है, बाकी मीडिया चैनल्स पर तो इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। अमूमी तौर पर शाम 6 बजे के बाद टॉक शो शुरू हो जाते हैं, लेकिन अभी तक कम अज़ कम इस वक्त तक ऐसा कोई टॉक शो मेरी नज़र से नहीं गुजरा या मैंने नहीं देखा जिसमें इस मामले को ज़ेर बहस लाया गया हो। मैं आज कुरान पाक लेकर आया हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी कुरान पाक लेकर आए थे। मेरे तीन सवाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं कि वो आज कौम को बताएं कि रात के अंधेरे में मेरी कितनी उनसे मुलाकातें हुई, और क्या अरसलान इफ्तिखार मुझे नहीं जानता, क्या उन मुलाकातों में इस्लाम इफ्तिखार कई मुलाकातों में नहीं था, उसमें आज का जो सिटिंग रजिस्ट्रार था वो भी मौजूद होता था कई मुलाकातों में। मलिक रियाज ने कहा कि अहमद खलील के घर वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकातें हुई। अहमद खलील मेरा पार्टनर एक प्रोजेक्ट में, अहमद खलील के घर प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कितनी मुलाकातें हुई, और उन मुलाकातों में एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी मौजूद थे, वो कौम को बताएं। मलिक रियाज ने कहा कि उन्होंने मुश्तरका दोस्त के जरिए चीफ जस्टिस को बता दिया था कि अरसलान इफ्तिखार उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। जिस कॉमन दोस्त ने 6 महीने पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जाके ये कहा कि जी आपका बेटा ये काम कर रहा है, तो उसे कहा गया कि जी मलिक रियाज ब्लैकमेल है। आज भी वो ना सुनते मैं हमारे केस, हमारे दिल में भी बड़ी इज्जत होती, उनकी बड़ा एहतराम होता। उन्होंने सवाल किया कि जब चंद सहाफियों ने मामले को उजागर किया तो चीफ जस्टिस ने अज़ खुद नोटिस ले लिया, इससे पहले मामले पर सू मोटो क्यों नहीं लिया गया। इसी कुरान पाक को सामने रख के वो बताएं कि उनको इस केस का कब से पता था और उन्होंने क्यों सूए मोटो नहीं लिया।